ہم نے حضور کے عطا کردہ نصاب کو، حضور کے عطا کردہ معیار کو چھوڑ کر مغرب کے بے بنیاد ڈھانچے کو اپنا معیار بنا لیا ہے۔ ہم مغرب کے ڈھانچے کے پرستار نہیں ہیں، ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عطا کردہ معیار کو ماننے والے ہیں۔ ہم نے حضور کی سیرت کو سیکھنا ہے تو حضور کے در پہ سر نگوں ہو کر سیکھنا ہے۔ ہم نے مغرب سے حضور کی سیرت اور حضور کے اسوہ کو نہیں سیکھنا۔ اتنا ہمیں اپنی ذات کے بارے میں جاننا ضروری نہیں جتنا ہمیں محمد مصطفیٰ کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو حضور کے بغیر ہم خدا کے در تک نہیں پہنچ سکتے۔ احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ کتاب کے بغیر لوگ نبی کے واسطے سے خدا تک پہنچ جاتے ہیں، مگر آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ نبی کو چھوڑ کر کتاب کے ذریعے سے خدا تک پہنچتے ہوں۔ خدا تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، محمد عربی کے دامن کو پکڑ لو۔ اور حضور مجدد الفسانی مکتوبات شریف کے اندر فرماتے ہیں، اطاعت رسول اور آئین اطاعت خود فرمود، بس اطاعت خدای عز و جل کے در غیر اطاعت رسول باشد اطاعت اونیس۔ مجدد الفسانی آپ فرماتے ہیں کہ رب کی اطاعت وہی اطاعت ہے جو حضور کے ساتھ وابستہ ہو کر کی جاتی ہے، حضور کے بغیر رب کی اطاعت نہیں ہے۔ اور واصف علی واصف کہتے ہیں، راستہ صحیح وہی ہے جو خدا تک جاتا ہے اور محمد عربی کے در سے ہو کر جاتا ہے۔ تو حضور کے دامن کو تھامے، حضور کے دامن کو تھامے بغیر کامیابی ہمارا مقدر نہیں ہوگی۔ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں نوجوانوں کو مخاطب ہو کر، در یم اندازش کے گردد گوہرے، آب او لرزت چتاب اخترے، قطرائے نیساں کے محجورز یمست، نظر خاشا کے مثال شب نمست، تینت پاک مسلم گوہرست، آب و تابش از یم پیغمبرست۔ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بارش کا جو قطرہ ہوتا ہے جو دریا کے اندر، سمندر کے اندر جاتا ہے، اس میں جا کر وہ موتی بن کر پھر نکلتا ہے۔ اگر وہ بارش کا قطرہ سمندر میں نہ جائے تو خس و خاشاک کی نظر ہو جاتا ہے۔ مسلمان کی طینت وہ موتی ہے جو حضور کی اسوہ کے سمندر میں ڈوبتی ہے، اور ڈوب کر جب موتی بن کر نکلتی ہے تو پوری کائنات کو وہ روشنی عطا کرتی ہے۔ آج اگر ہم حضور کی سیرت میں خود کو گمنام کر دیں گے تو کائنات پہ ہمارا نام باقی رہ جائے گا۔ آج جو امت کی ذبح حالی ہے اس کی وجہ ہی یہی ہے، ہم نے غیروں کے چمن کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جس کے اپنے گھر گلزار اگتے ہوں اسے غیروں کے چمن میں جھانکنا نہیں چاہیے، یہ اپنے چمن سے غداری ہوا کرتی ہے۔ جب حضور کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے، حضور کا عطا کردہ نصاب، حضور کا اسوہ ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر ہمیں غیروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شب خون مارنے سے جنگ میں منع کیا، بچوں کو قتل کرنے سے حضور نے منع فرمایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مذہبی رہنماؤں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ مگر میں آپ کو زیادہ تاریخ پیچھے نہیں لے کے جاتا، آپ ابھی فلسطین میں ہماری حالت دیکھ لیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر ہائی ایکسپلوزیو بوم گرائے جاتے ہیں، ان کے لاشیں زمینوں سے اٹھتے ہیں، آسمانوں پہ جاتے ہیں، اور امت کی بے بسی کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ اقبال علیہ رحمہ رو کر عرض کرتے ہیں، حضور آپ کی بارگاہ کے اندر قبیلہ طے کی سردار کی بیٹی آئی تھی، حاتم طائی کی بیٹی آئی تھی، اس کا سر ننگا تھا، آپ نے چادر اپنی اٹھا کر اس بیٹی کے سر پہ ردا رکھ دی۔ ماں ازاں خاتون طے اور یاں تریم، پیش اقوام جہاں بے چادریم۔ حضور آپ تو غیروں کے سروں پر ردائے رکھنے والے ہیں، دیکھیں آپ کی امت بے ردا ہو گئی ہے۔ آپ 2002 میں گجرات کا منظر تو دیکھیں، یہ ہندوستان کے اندر ماں کے پیٹ کو پھاڑ کر اندر سے بچے کو نکال کر فٹ بال بنا کر کھیلا گیا ہے۔ یہودیوں کو اپنا ہولوکاسٹ یاد ہے کہ ان کے ساتھ ہٹلر نے جو کیا، جو ہر روز ہم مسلمانوں کے ساتھ ہولوکاسٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں۔ وہ یہودی ہولوکاسٹ کو مناتے ہیں، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا۔ ادھر رات نہیں، دن رات ایک یہ ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ یہ 2002 میں جب ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو صبح 11 بجے سے لے کر رات 7 بجے تک کاٹا جا رہا تھا، تو ایک شخص کہانی سناتا ہے کہ بچوں اور عورتوں کے منہوں میں ہاتھوں کو دے کر اور گردن ان کی دبا کر ان کو گلے کو گھونٹ گھونٹ کر مار دیا جاتا تھا۔ ایک گھر کے اندر پانی چھوڑ کر اس میں بجلی ڈال دی، سارا گھر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ جو ہولوکاسٹ کیا جا رہا ہے یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ اس کا سبب اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو چھوڑ دیا ہے، حضور کے اسوہ سے بیگانہ ہو گئے ہیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اب ایک اور رخ دیکھیے. باتیں تو بہت ہیں مگر میں یہاں پر صرف ایک بات کہہ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جب غدر عظیم ہوا، جنگ عظیم اول ہوئی، علماء کو جزیرہ انڈیمان کے اندر ڈالا گیا، کالا پانی کی جیل کی قید سنائی گئی، الثورۃ الہندیہ، آپ اس کو پڑھیں، کئی راتیں آپ کو نیند نہیں آئے گی. حضرت فضل حق خیر آبادی کہتے ہیں عورتوں نے اپنی عصمتوں کی حفاظت کے لیے کنووں کے اندر چھلانگیں لگائی تھیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کے لیے. میں نے تو یہ 2002 کے اندر جو واقعات ہوئے اس کے اندر ایک ٹیم بنی، انہوں نے اس کی تصویریں کھینچی، وہ میں نے تصویریں دیکھی. آپ وہ تصویریں دیکھیں، آپ کو راتوں کو نیند نہیں آئے گی. ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو زندہ جلایا گیا تھا. تو حضرت فضل حق خیر آبادی جنگ عظیم اول کا نقشہ کھینچتے ہیں. آپ کہتے ہیں حضور سے عرض کرتے ہیں حضور آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہے ہیں؟ حضور آپ کو پتہ ہے ہمیں یہ سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، ہمیں صرف یہی جرم ہے، ہم آپ کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے.